اب یہ ساری چیزیں جو ہم نے پڑھی کہ اتنی کچھ ان کے اوپر چیزیں آتی ہیں، اب کیسے پتہ چلے کہ یہ سزا آ رہی ہے یا آزمائش ہے؟ سزا مل رہی ہے گناہوں کی، ہم تو فوراً کہتے ہیں نا گناہوں کی سزا ہے. فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اگر آزمائش آئی اور اس سے للہیت بڑھ گئی، اللہ کے قریب آ گئے، اس کا مطلب ہے آزمائش تھی اور پختہ ہو گئے دین پر. کچھ گناہ چھوڑے، کچھ نیکیاں اختیار کیں، اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوئی، اللہ کے قریب آ گئے، تو یہ آزمائش تھی. اور گناہ کی سزا عذاب کب ہوگا؟ یہ عذاب اس وقت ہوگا کہ جو نیکیاں کرتے تھے وہ بھی چھوڑ دیں. کہا لو کیا فائدہ ہوا قرآن پڑھنے کا، اور مشکل ہو گئی ہماری زندگی. تو یہ پتا چلا کہ وہ تو عذاب ہے پھر. لیکن جو لوگ صبر کر لیں بہت ان کے لیے اجر ہے. فرمایا آیت 157 157 اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. تو یہاں تک تو ہم نے دیکھا کہ جہاد کا شوق پیدا کیا گیا، شہیدوں کی تعریف کی گئی، یعنی ذہنی طور پر مشکلات اٹھانے کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا گیا. اور اب دوبارہ مکے کا ذکر چھیڑا جا رہا ہے، اس لیے کہ پہلا ہدف بہرحال مسلمانوں کا یہی تھا کہ مکے کو شرک سے آزاد کروا لیں. فرمایا آیت 158 ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے. اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں، مسجد حرام کے پاس ہیں. پاس اس لیے کہہ رہی ہوں کہ شروع میں تو یہ مسجد حرام کا حصہ نہیں تھی، وہ جگہ جہاں اب ہم سعی کرتے ہیں. صفا اور مروہ یہ مسجد حرام سے باہر ہوا کرتا تھا حصہ، بلکہ بہت ریسنٹلی کوئی 20-25 سال پہلے بھی صفا اور مروہ مسجد حرام سے باہر ہوتے تھے. تو لوگ پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیا کرتے تھے. اب جو ایکسٹینشن ہوا ہے مسجد حرام کا، تو صفا اور مروہ جہاں کے سعی کی جاتی ہے وہ حصہ بھی مسجد کا حصہ بن گیا ہے. دو پہاڑیاں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا تھا وہ مروہ ہے. شعائر شعیرہ کی جمع ہے، مطلب ہے علامت. شعور سے یہ لفظ بنا ہے، کسی چیز کا شعور آ جائے، کسی چیز کے بارے میں انسان کانشیس ہو جائے کسی کو دیکھ کر. ان کا ذکر اتنے اہتمام سے یہاں پر اس لیے کیا گیا کہ جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا ذکر آیا تو مسلمانوں کے جو خاص طور پہ انصار مدینہ تھے، ان کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ حصہ ہے بھی یا نہیں ہے حج کا. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد جب اس علاقے میں شرک پھیلا تو صفا اور مروہ ان پر بتوں کے استھان بنا دیے گئے تھے. استھان سمجھتے ہیں؟ ورشپ کی جگہ جہاں ورشپ کی جائے، ٹیمپلز کی طرح. اور یہاں بت رکھ دیے تھے انہوں نے. خانہ کعبہ کے اپنے اندر بھی بت موجود تھے. صفا پر انہوں نے اصاف کا استھان بنایا تھا اور مروہ پر نائلہ، یہ دو بتوں کے نام تھے، اصاف اور نائلہ. وہاں انہوں نے ان بتوں کے ٹیمپلز بنا دیے تھے دونوں پہاڑیوں پر، اور ان کا طواف شروع ہو گیا. تو جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام کی آمد کے بعد مسلمانوں کے دل میں یہ خیال کھٹکا کہ صفا اور مروہ کی سعی حج کے مناسک میں سے ہے بھی یا یہ محض کوئی شرک کی ایجاد ہے. تو یہاں پر اطمینان دلایا گیا کہ نہیں، ان کے درمیان سعی کرنا نیکی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اہل مدینہ کے دلوں میں صفا اور مروہ کی کراہیت موجود تھی. کراہیت سمجھتے ہیں؟ ریولژن تھی.
صفا اور مروہ کی، کیونکہ وہ اصاف اور نائلہ کو نہیں مانتے تھے، اور اسلام کے آنے سے پہلے تو اکثر و بیشتر مشرک ہی تھے۔ تو جو مدینے کے مشرک تھے وہ اصاف اور نائلہ کو نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ ایک اور بت کی پوجا کیا کرتے تھے جس کا نام منات تھا، وہ منات کے معتقد تھے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ یہ مقامات مقدس ہیں، من گھڑت نہیں ہیں، شرک کی پیداوار نہیں ہیں، ان کے درمیان سعی کرنا حج اور عمرے کا حصہ ہے۔ حج جو لفظ ہے، حج کے لفظی معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا۔ حاجی وہ جو کہ بیت اللہ جانے کا ارادہ کرے، اور ہم حاجی کس کو کہتے ہیں؟ جو حج کر کے واپس آ جائے۔ اب تھوڑی حاجی ہے وہ، حاجی اس وقت تھا جب اس نے ارادہ کیا تھا کہ مجھے حج پہ جانا ہے، لیکن حاجی سے بڑھ کے اب حجاج بھی کہتے ہیں جس نے بہت سارے حج کیے ہوئے ہوں۔ تو حاجی کا لفظی مطلب آپ سمجھ لیجئے، حج کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ ایک ہسٹری کی کتاب تھی، کچھ بچوں وغیرہ کے لیے، اس میں انہوں نے واقعات لکھے تھے، مختلف مذاہب کا بھی ذکر کیا تھا، انگلش کی کتاب تھی۔ اس میں لکھا تھا انہوں نے کہ حاجی کا مطلب ہے ون ہو ہیز بین assured آف ہیونس۔ حاجی کا مطلب کہ جس کو جنت کی ضمانت دے دی گئی۔ دیکھیں یہ میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں، مضمون سے تعلق نہیں ہے، وجہ میں یہ بتا رہی ہوں کہ جب ہم غیر مسلموں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں جس میں کہ اسلام کا ذکر ہوتا ہے اور بہت ہمدردانہ تعریفانہ انداز بھی اختیار کیا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں بیچ میں کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات وہ بیچ میں ایسی چھوڑ دیتے ہیں کہ جس سے انسان کے دماغ میں شکوک اور شبہات رینگنے لگ جائیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم نان مسلم سے لکھی ہوئی کتابیں پڑھنا شروع کریں اسلام کے بارے میں، ضروری ہے کہ ہم نے پہلے اسلام کو خود جان لیا ہو، ورنہ اسلام کو جانے بغیر، قرآن پڑھے بغیر، حدیثیں پڑھے بغیر جب ہم نان مسلمز کی کتابوں سے اسلام سیکھنے کی اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہم خود کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، نت نئے آئیڈیاز ڈال دیتے ہیں وہ دماغوں کے بیچ میں۔ جیسے کہ امیر المومنین کا ترجمہ کہیں لکھا تھا، امیر المومنین کیا مطلب؟ مسلمانوں کا امیر، امیر یعنی لیڈر آف دا بلیورز۔ انہوں نے لکھا تھا امیر المومنین مینز پرنس آف دا بلیورز۔ پرنس میں آپ دیکھیں وہ کیا شاہانہ چیز آ جاتی ہے، شان و شوکت، اور عمر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کو دماغ میں لائیے، کوئی ان کا شاہانہ انداز تھا، کوئی شہزادوں کی طرح وہ رہتے تھے، لیکن یہ پرنس والی چیز جب آ جاتی ہے نا تو پھر ایک دم بات چینج ہو گئی۔ اچھا برائی کوئی نظر آئی اس کے اندر آپ کو؟ سطحی طور پہ اوپر کوئی برائی نہیں، لیکن ایک سانپ بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، ایک فتنہ کریٹ کر دیتے ہیں بیچ میں کہ آپ کنفیوز ہو کر رہ جائیں۔ تو پہلے خود ہم اپنے دین کو ہم سمجھیں، ہم اپنے مسلمانوں کے نقطۂ نظر سے، اپنے رب کے نقطۂ نظر سے، اپنے رسول کے نقطۂ نظر سے، اس کے بعد اب جتنا مرضی ان کی کتابیں پڑھیں، لٹریچر پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، کبھی آپ کو اسکیپٹک نہیں بنائے گا۔ تو حج کا مطلب بتایا آپ کو، عمرہ اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی۔ عمرہ کا مطلب ہوتا ہے آباد رکھنا۔ عمرہ کرنے والوں سے مکہ جو ہے وہ، خانہ کعبہ جو ہے وہ سارے سال آباد رہتا ہے، حج تو سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو بھی کوئی نیکی کرے گا فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ قدردان ہے، علم والا ہے۔ شاکر جب انسانوں کے لیے لفظ آتا ہے مطلب ہوتا ہے شکر کرنے والا، اور شاکر کا لفظ جب اللہ کے لیے آتا ہے مطلب ہوتا ہے قدردان۔ آگے فرمایا آیت 159 160، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنوہم اللاعنون۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، واصلحوا، اور جو اصلاح کر لیں، وبینوا، اور جو وضاحت کر دیں، فاولئک اتوب علیہم، تو وہ لوگ ہیں جن پر کہ اللہ فرما رہا ہے میں مہربان ہوتا ہوں ان پر، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ،
اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ کس کی بات کی گئی؟ ان لوگوں کی بات کی گئی جو چھپاتے ہیں۔ چھپاتا کون ہے؟ جو جانتا ہے۔ جانتا ہے تبھی تو چھپائے گا۔ تو وہ لوگ جن کے پاس علم ہے، بینات کا علم ہے، ہدایت کا علم ہے، کتاب کا علم ہے، مراد ہے علماء، اسکالرز۔ تو یہاں علماء کا ذکر ہے، ان کی ذمہ داری بیان فرمائی جا رہی ہے۔ ان کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ لوگوں تک حق پہنچا دیں۔ جب علماء لوگوں تک حق نہیں پہنچاتے تو لوگوں میں طرح طرح کی گمراہیاں، مسکنسیپشنز، کنفیوژنز اور مختلف شکوک و شبہات پھیلنے لگتے ہیں۔ تو جو علماء حق ہیں انہوں نے ہمیشہ حق بتایا، لیکن سب تو علماء حق نہیں ہوتے۔ کچھ دنیا پرست عالم بھی ہوتے ہیں، فتویٰ فروش عالم بھی ہوتے ہیں۔ اسلام میں تو پھر بھی کم ہیں، بنی اسرائیل میں اکثریت ان کی ایسی ہی ہو گئی تھی۔ تو جو علم کو پیشہ بنا لیتے ہیں، روٹی کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، یا لوگوں میں اپنی مقبولیت قائم رکھنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اس کو اپنی ڈسٹنگوشنگ کوالٹی بنا لیتے ہیں، علم کو اپنی فضیلت کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ کسی اور کے پاس یہ علم نہ آ جائے ورنہ ہماری فضیلت ختم ہو جائے گی۔ تو اپنا خاص مقام جن کو اچھا لگتا ہے، ان کو عالم کہلایا جانا بڑا اچھا لگتا ہے۔ جن کو یہ اچھا لگتا ہے کہ میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، میں آؤں تو لوگ میری باتیں کریں اور مجھ سے متاثر ہوں، مجھ سے بہت امپریس ہوں، میری جوتیاں سیدھی کریں، میرے آگے پیچھے پھریں۔ وہ دیکھتے ہیں اتنا کچھ ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے؟ کہ میں عالم ہوں، واہ بڑی فضیلت۔ پھر یہ ڈر لگتا ہے کہ جو یہ علم ہے جس کی وجہ سے میری فضیلت ہے، اگر یہ علم باقی لوگوں کے پاس چلا گیا تو پھر سب کے پاس علم آ جائے گا، تو میری تو فضیلت ہی کوئی نہ رہے گی۔ تو اپنی مقبولیت قائم رکھنے کے لیے پھر ان کی ضرورت، ان کی مجبوری بن جاتی ہے کہ لوگوں کو علم نہ بتائیں تاکہ وہ نمایاں رہیں، پرومیننٹ رہیں۔ اور چونکہ مقبول رہنا چاہتے ہیں، پاپولر رہنا چاہتے ہیں، اس لیے صحیح بات بعض دفعہ چھپا لیتے ہیں، کیونکہ صحیح بات تو لوگوں کی مرضی اور خواہشات کے خلاف جا رہی ہوتی ہے۔ تو ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگوں کو اگر صحیح بات بتا دی تو یہ ناراض ہو جائیں گے، تو مقبولیت کم ہو جائے گی، پھر جو ہماری محفل کی رونقیں ہیں وہ تو نہیں رہیں گی، سب غائب ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے لو دیکھا کوئی نہیں آتا ان کو سننے، تو اوہو اب یہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ صحیح بات نہیں بتاتے، چھپا لیتے ہیں، پھر دیکھا جائے گا۔ یکتمون، چھپاتے ہیں، اور وہ یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم چھپا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو مطمئن کیسے کرتے ہیں، خود کو سیٹسفائی کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مصلحت اسی میں ہے کہ ابھی حق نہ بتایا جائے، مصلحت کا تقاضا ہے، ڈپلومیسی کے طور پہ نہیں بتاتے۔ بلکہ جو لوگ بدعتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو گمراہیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، جو نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طرح جسٹیفائی کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان گمراہیوں کے، بدعتوں کے حق میں دلیل دے ہی دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ بڑا سخت اللہ کا دیکھیے غضب ہے، یلعنہم اللہ، اللہ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور سب لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اگر قرآن میں یہ 2 آیات نہ ہوتی جو ابھی ہم نے پڑھی، فرمایا اگر یہ 2 آیات قرآن میں نہ ہوتی میں کوئی حدیث نہ بیان کرتا۔ صحیح بخاری میں اور ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سئل عن علم، جو سوال کیا گیا علم کے متعلق۔ علم کا سوالی کس کے پاس آتا ہے؟ پیسے کا سوالی کس کے پاس آتا ہے؟ پیسے والے کے پاس۔ علم کا سوالی کس کے پاس آتا ہے؟ علم والے کے پاس۔ تو فرمایا من سئل عن علم یعلمہ، اگر سوال کیا گیا علم کے بارے میں، جس سے سوال کیا گیا علم کے بارے میں، تو اب 2 ہی امکانات ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جانتا ہے، ایک یہ کہ وہ نہیں جانتا۔ نہیں جانتا تو کیا کہے؟ میں نہیں جانتا۔ اور جب جانتا ہے تو کیا کرے؟ بتائے، لوگوں کو آگاہ کرے۔ جاننے کے باوجود اگر وہ ایسا بن گیا جیسے اس کو نہیں پتا، فَقَتَمَهُ، علم جاننے کے باوجود اس نے علم چھپا لیا۔ اور کیوں؟
اس لیے چھپایا کہ میری مقبولیت نہ کم ہو جائے، یا اگر سبھی کو پتہ چل گیا تو میری جو ایک انفرادیت ہے، جو میری ایک اسپیشل پوزیشن ہے، وہ ختم ہو جائے گی. تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ الجمہ اللہ یوم القیامت بلجام من النار، قیامت کے دن اللہ اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا. تو مراد کیا ہے یہاں پر؟ جو دین کے بینات ہیں، جو دین کے پختہ احکامات ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس آف دا شریعہ، کھلے احکامات، فرائض اور جو کبیرہ گناہ ہیں، بالکل بلیک اینڈ وائٹ جو چیزیں ہیں وہ کھول کر صاف بتا دینی چاہیے، چاہے سننے والوں کو کتنی بھی ناگوار لگ رہی ہوں، ان کے لائف سٹائل سے وہ کتنی بھی کلیش کر رہی ہوں. کوئی بتانے والا یہ نہ سوچے کہ اب اتنے اعلیٰ طبقے کے لوگ بیٹھے قرآن سن رہے ہیں، ان کی تو زندگی میں یہ اور یہ چیزیں شامل ہیں، تو چلو چھوڑو، چھپا لیتے، نہیں بتاتے ان کو، پھر کبھی دیکھیں گے، پھر موقع ملا تو بتائیں گے. نہیں، وہ سننے آئے ہیں، آپ ان کو حق بتائیے. جب علماء حق اور باطل میں گڑبڑ کرتے ہیں نا، ہاں کر لو تو بھی ٹھیک ہے، ہاں نہیں کرو تو بھی ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے لوگوں کو. اب تصور کریں کہ کوئی زہر کی بوتل لے کر آتا ہے اور وہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ بھائی میں اس کو پیوں کہ نہ پیوں. اس کو تو نہیں پتا نا، وہ آپ سے پوچھ رہا ہے. آپ پڑھ سکتی ہیں، وہ نہیں پڑھ سکتا. آپ جانتی ہیں، وہ نہیں جانتا. اب کہیں کہ زہر کی بوتل ہے بڑی خوبصورت، اس نے 1,00,000 میں خریدی ہے، سب بہت تعریف کر رہے ہیں کہ ہے بہت مزے کا، پی کے تو دیکھو. اب یہ مجھ سے پوچھ رہے، اب میں کہوں نہیں تو ناراض ہو جائے گا، ہاں کہوں تو مر جائے گا. تو کیا کہوں؟ تو کہوں ہاں پی لو تو بھی ٹھیک ہے اور نہیں کرو تو بھی ٹھیک ہے. حق ادا کیا؟ صاف کہہ دینا چاہیے کہ بالکل ہاتھ مت لگانا، اس کو پھینکو اٹھا کے. تو یہ عالم کا کام ہوتا ہے. جب گناہ نظر آئیں کہ لوگ گناہ کو اس قدر ویلیو کر رہے ہیں، اتنی قیمت دے دے کر گناہ خرید رہے ہیں، اور گناہ اس قدر پسندیدہ ہو گئے ہیں معاشرے میں، تب عالم کو سوچنا چاہیے کہ بتاؤں کہ نہ بتاؤں. اس کو تو کہنا چاہیے کہ چھوڑو اس کو، کتنی بھی تم نے قیمت دے کر اس کو خریدا ہے، پھینکو نکال کر، بیکار کی چیز ہے، نقصان پہنچائے گی تمہیں. اور اگر نہ بتایا تو قیامت کے دن بڑی سخت سزا ہے. تو یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ دین کی بنیادی باتوں کی بات کی جا رہی ہے. بہت باریکیاں اور مشکل مسائل جو عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتے، ابھی نیا نیا علم حاصل کرنے آئے ہیں، ابھی تو ان کو شریعت کی موٹی موٹی باتوں کا علم دے دینا چاہیے، ڈوز اینڈ ڈونٹس موٹے موٹے بتا دینے چاہیے. بہت باریکیوں میں جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کنفیوز ہی ہو جائیں، زیادہ مشکل میں وہ مبتلا ہو جائیں. تو ایسی جو باریکیاں یا دین کے اختلافی مسائل ہیں جو کہ خالی علماء ڈسکس کرتے ہیں، ان کو عوام کے سامنے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں. جو علماء کی اختلافی باتیں اگر عوام کے سامنے آ جاتی ہیں تو پھر وہ عوام بدظن ہو جاتے ہیں سارے عالموں سے اور وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. آج کل ہمارے یہاں یہ ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں یہ فلاں کنٹروورشل ایشو ہے، اس کنٹروورسی کے اندر ہر چیز کی اجازت لوگوں کو دے دی گئی. سود، ربا، انٹرسٹ، کہتے ہیں ہاں کنٹروورشل ایشو ہے. تو جب کسی بھی چیز پر کنٹروورسی کا لیبل لگا دیا مطلب کہ جائز ہے، کھاؤ اور پیو. یا شراب، کہتے ہیں ہاں کنٹروورشل ایشو ہے. یہ تو دین کی بنیادی باتیں ہیں، یہ کہاں سے کنٹروورشل ایشو بن گئیں؟ کوئی کنٹروورسی نہیں ہے ان کے اندر، صاف صاف قرآن میں احکامات موجود ہیں. انشاءاللہ آئیں گے، ہم پڑھیں گے ان کے بارے میں. تو ان کو تو کھول کر بیان کر دیں. ہاں چھوٹی چھوٹی باتیں، معمولی معمولی اختلافات، ان کو عوام کے سامنے نہ بیان کرنا ہی بہتر ہے. صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ عام لوگوں کے سامنے اتنا ہی علم رکھو جس کو ان کی عقل اور فہم برداشت کر سکے. کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کریں؟ کیونکہ جو بات ان کی سمجھ سے باہر ہوگی ان کے دلوں میں شبہات اور خدشات پیدا ہوں گے اور ممکن ہے کہ وہ انکار کر بیٹھیں. تو لہٰذا چھوٹی چھوٹی باتوں کی بات نہیں، یہاں پر بنیادی باتوں کی بات ہے. اس لیے کہ جب عالم حق چھپاتے ہیں تو مخلوق بہت نقصان اٹھاتی ہے. فرمایا آگے آیت 161 162 161 162 ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا،
اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان کی سزا میں کوئی کمی کی جائے گی. ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. یعنی جو لوگ اپنی ضد پر اڑے رہ گئے، نہ توبہ کی، نہ اصلاح کی، نہ لوگوں کو وہ باتیں کھول کھول کر بتائیں جو پہلے چھپا رہے تھے، ان کے لیے تو اللہ کی رحمت سے دوری ہے. لعنت کیا ہے؟ لعنت اللہ کی رحمت سے دوری ہے. جن لوگوں کا فائدہ کرانے کے لیے حق چھپایا تھا کہ چلو ان کو ناگوار گزرے گا، نہیں بتاتے، وہ تو قیامت کے دن ایسے عالموں کو، ایسے لیڈروں کو بہت برا بھلا کہیں گے. فرمایا آیت 163، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور معبود نہیں. اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کچھ دلائل ہیں جو کہ اس اگلی آیت میں آ رہے ہیں، آیت نمبر 164. اس کو آیت الآیات بھی کہا جاتا ہے، ایسی آیت جس میں اللہ کی بہت سی آیات جمع ہیں. آیات کا لفظی مطلب ہوتا ہے نشانی. ایسی آیت جس میں اللہ کی بہت سی نشانیاں جمع ہیں. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کیا ہے؟ اپنے رب کو پہچانو، اس کو دیکھو اور پہچانو. اگر کسی کو شک ہے کہ اللہ ہے یا نہیں تو یہ نشانیاں دیکھ لے، اس کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ صرف ہے نہیں بلکہ نہایت رحمان، نہایت رحیم ہے. اپنی عقل، اپنی ریزننگ کو استعمال کرے. چلو ایمان لانا نہیں چاہتا، لاجیکل تھنکنگ سے کام لے. جہاں فطرت رہنمائی کرے گی وہاں عقل بھی اسی طرف رہنمائی کرے گی اس کی کہ دیکھو رب ہے، کس قدر پرفیکٹ، کس قدر پریسائز اللہ کی کریشن ہے، کیا خوبصورت اللہ کی تخلیق ہے. یہ سب کچھ خود بخود تو نہیں ہو سکتا تھا، آسمانوں اور زمین کی تخلیق خود بخود تو نہیں ہو سکتی تھی. پال ڈیوس ایک سائنٹسٹ ہیں، فزسسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ کے بعد اگر ریٹ آف ایکسپینشن، جس رفتار سے کائنات پھیلی، وہ ذرا سا کم، ذرا سا زیادہ ہوتا تو کائنات وجود میں نہ آ سکتی تھی. تو مائکرو ملی سیکنڈز تک کا اندازہ مقرر ہے دنیا میں اور کائنات میں. اسٹیون ہاکنگز ہیں، اپنی کتاب میں کہتے ہیں A Brief History of Time، اس میں انہوں نے وہ فگر تک بتایا ہے کہ اگر کائنات کے ریٹ آف ایکسپینشن میں اتنی سی کمی یا بیشی ہوتی تو کائنات وجود میں نہ آ سکتی تھی. واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، آنے اور جانے میں. دیکھو کیسے ابھی اختلاف ہے رات اور دن کا، کہنے کو تو ایک بات ہے، 1400 سال پہلے کا انسان کیا سمجھ سکتا. وہ تو آج سائنس نے بتایا ہے، پلانٹس کی موومنٹ، ان کا روٹیشن، ان کی ریولیوشن، کیا ان کے پاتھس ہیں، کیا آربٹس ہیں، کیا پریسائز ان کا موومنٹ ہے، کیسے آتے ہیں اور جاتے ہیں. سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا، چاند گرہن، سورج گرہن، یہ ہائیلی کمپیوٹرائزڈ ہے، سمجھے، کمپیوٹرڈ ویلیوز ہیں. ہزاروں سال کا بھی آپ میتھمیٹکلی چاہیں تو حساب نکال کر رکھ سکتی ہیں کہ اب نیکسٹ سورج گرہن کب ہوگا، نیکسٹ چاند گرہن کب ہوگا، سولر اکلپس، لونر اکلپس کب ہوگا. اس قدر پریسائز ان کے موومنٹس ہیں. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور اس کشتی میں جو کہ چلتی ہے سمندر میں لوگوں کے فائدے کے لیے. کشتیاں چلتی ہیں، اشارہ کس کی طرف ہے؟ ٹریڈ اینڈ فائنانس. اللہ تعالیٰ نے سارے تمہارے لیے انتظامات فراہم فرما دیے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے قدرت کے قوانین ایسے بنائے، پانی کو اللہ نے ایسا مسخر کیا کہ وہ تمہاری کشتیوں کا وزن اٹھا لے. کہاں وہ پانی کہ ایک پتھر ڈالو تو ڈوب جائے، اور کہاں منو ٹنو لوہے کے بنے ہوئے تمہارے جہاز، اور یہ ایسے تیرتے ہیں لگتا ہے کہ کوئی کاغذ تیر رہا ہے سمندر کے اوپر. اپنے رب کی قدرت کو تو ذرا دیکھو. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو آسمان سے اللہ نے نازل کیا پانی، اس کو ذرا دیکھو کیسے اللہ نے پانی برسایا. بادلوں میں پانی -40 ڈگریز سینٹی گریڈ پر ہوتا ہے، فریزنگ ٹیمپریچر ہے نا، چیز جم جائے. ہزاروں لاکھوں گیلن پانی اسی طرح بادلوں کے اندر موجود ہوتا ہے. آپ سوچیں ہمیں ذرا سا اپنے اوور ہیڈ ٹینک میں پانی چڑھانا ہوتا ہے تو کتنی توانائی چاہیے ہوتی ہے، کتنی الیکٹریسٹی چاہیے ہوتی ہے، اور کتنا اللہ تعالیٰ
ہزاروں لاکھوں کروڑوں ٹن پانی چڑھا دیتا ہے بادلوں پہ، اور بادل کیسے لگتے ہیں نا، روئی کے گالے لگتے ہی نہیں، کوئی وزن ہے اس کے اندر، فیدر ویٹ لگتے ہیں، بالکل فیدر ویٹ نہیں ہے، بہت بھاری. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو اللہ نے اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشی، اللہ نے زمین کو زندہ کیا. اس کے بعد کیا زمین طرح طرح کے پھل اور پھول اور اناج اور کھیتیاں اگاتی ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے پھیلا دیے زمین میں ہر طرح کے حرکت کرنے والے، ہر طرح کی مخلوق. کیا ویرائٹی ہے کہ آج تک انسان ڈسکور کر رہا ہے اللہ کی مخلوق کو. اتنی سائنس نے ترقی کر لی، لیکن اب تک سائنسدانوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے ساری سپیشیز، ساری مخلوقات ڈسکور کر لیں. ابھی پچھلے ہی دنوں ایک مچھلی انہوں نے ڈسکور کی. یہ چیزیں تو نکلتی چلی آ رہی ہیں، اور کیا ویرائٹی ہے، کیا رنگا رنگی ہے، کیا خلاق ہے ہمارا رب. چھوٹی سی آپ مچھلی دیکھیں، اس کو ٹیوب لائٹ کہتے ہیں، اتنی ٹائنی ہوتی ہے، فیو ملی میٹرز، اور اس کے اندر آپ رنگ دیکھیں تو دنگ رہ جائیں دیکھ کر. لگتا ہے کسی نے ایک بال کا برش، پینٹ برش لے کر اس کے اندر رنگ ڈالیں. پھولوں کو دیکھیں، اتنے خوبصورت پھول اللہ نے بنائے، لگتا ہے کس نفاست کے ساتھ رنگ بھرے ہیں اس کے اندر. کیا حسن ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے الٹ پھیر میں چلتی ہیں، آتی ہیں اور جاتی ہیں. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں میں جو کہ مسخر کیے جانے والے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان. لآیات لقوم یعقلون، ان میں بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل رکھتے ہوں. بہت سی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھ دیں. سب سے پہلے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، شکر اللہ کا. ان سب چیزوں سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ انسان اٹھا رہا ہے. قرآن دراصل ہمارے اندر سے گواہی کو ابھارنا چاہتا ہے. ہم یہ تمام چیزیں دیکھیں اور ہمیں کوئی یاد آ جائے، یہ تو نشانیاں ہیں. قرآن کوئی نیا علم نہیں دے رہا، قرآن تو اس ڈورمنٹ علم کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے، سوئی ہوئی پہچان کو جگا رہا ہے، کھوئی ہوئی یادداشت کو واپس لا رہا ہے. تم رب کو بھول گئے ہو، دیکھو اپنے رب کی نشانیاں، تمہیں رب یاد آ جائے گا. انسان یہ تمام چیزیں جو یہاں جن کا ذکر کیا گیا روز مرہ دیکھتا ہے، لیکن اتنی کثرت سے اور اتنا لگاتار، اتنا ریگولر ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ ان کا اثر نہیں ہوتا. قرآن جب یاد دلاتا ہے انسان کانشیس ہو جاتا ہے، غفلت دور ہوتی ہے، شکر کا جذبہ دل سے پھوٹتا ہے. کوئی ہمیں ایک فلاور بوکے بھی بھیجے یا ایک کیک بھیجے تو ہم فوراً جاننا چاہتے ہیں نا کس نے بھیجا. اور جب ہم جان لیتے ہیں کس نے بھیجا تو کتنی محبت آتی ہے، شکر کا جذبہ آتا ہے، ہم فون کر کے تھینک یو کہتے ہیں. اور آپ نے اس کو فون کر کے پوچھا کہ آپ نے مجھ کو یہ پھول کیوں بھیجے، وہ کہے صرف اس لیے کہ آپ سے محبت ہے، آپ کی یاد کی وجہ سے. کتنا اچھا لگے. تو وہ تو ایک بکے کی بات ہے، چند پھولوں کی. اللہ نے تو یہ سارا باغ سجا دیا، پوری دنیا سجا دی ہمارے لیے. جب دیکھیں تو ضرور اللہ کو یاد کریں اور الحمدللہ کہیں. کیوں دے رہا ہے میرا رب؟ کیا چاہیے اس کو مجھ سے؟ کچھ نہیں چاہیے، صرف محبت کی وجہ سے دے رہا ہے، بن مانگے دے رہا ہے. احسان مندی کے جذبے کے ساتھ شکر کا جذبہ ابھرتا ہے، اور یہ شکر کا جذبہ پھر عبادت میں ڈھل جاتا ہے. اب انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ ہر چیز کسی نہ کسی قانون کی پابند ہے. تو جب ہر چیز قانون کی پابند ہے تو کیا انسان کے لیے کوئی قانون، کوئی پابندی نہ ہوگی؟ یہ تمام ستارے، سیارے، سورج اور چاند اگر قانون کی پابندی نہ کریں تو یہ خود بھی تباہ ہو جائیں اور باقی چیزوں کو بھی تباہ کر دیں. اپنے اپنے مقام، اپنی اپنی جگہ قائم ہیں تو فائدہ مند ہیں. تو انسان بھی جب اپنے مقام پر، مقام بندگی پر موجود رہتا ہے، اپنے لیے بھی فائدہ مند، دوسروں کے لیے بھی. جب اپنے مقام بندگی سے ہٹ جاتا ہے پھر نقصان کا سبب بن جاتا ہے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. تو جو انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کو چھوڑ کر اگر دنیا میں تباہی پھیلاتا ہے تو کیا اس کی پکڑ نہ ہوگی؟ کیا اسکاٹ فری چھوڑ دیا جائے اس کو؟ اللہ نے پھول کھلائے، اللہ نے ستارے جگمگائے، اللہ نے تتلیاں اڑائیں، سن رائز ہے، سن سیٹ ہے، کس کے لیے؟ کس کے لیے کیا؟ کوئی جانور تو ان چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے. جانوروں کے اندر تو کوئی ایستھیٹک سینس نہیں ہے، حس لطیف نہیں ہے.
انسان دیکھتا ہے تاروں کو اور خوش ہوتا ہے، انسان دیکھتا ہے تتلیوں کو اور خوشی کا احساس اس کو ہوتا ہے۔ یہ چیزیں میرا حق تو نہیں تھیں، یہ چیزیں نہ بھی ہوتی کائنات میں تو بھی ہم زندہ رہتے۔ تو میرا کتنا خیال ہے میرے رب کو نا صرف میری ضروریات پوری کر رہا ہے، میری خواہشات بھی پوری کرتا ہے، میرا ایستھیٹک سینس بھی سیٹسفائی کر رہا ہے، کائنات کی ہر چیز مجھ کو فائدہ دے رہی ہے۔ تو جو رب اتنا مہربان ہر چیز کو میرے فائدے کے لیے بنایا، کیا مجھ کو وہ شریعت کے ایسے احکامات دے سکتا ہے جو مجھ کو فائدہ نہ دیں، میری زندگی تلخ یا خراب کر دیں؟ نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن ہماری توجہ تخلیق کی طرف بھی دلاتا ہے، خالق کی طرف بھی۔ ان میں سے ایک کی طرف سے بھی اگر ہم لاپرواہ ہو جائیں تو مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، توازن بگڑ جاتا ہے۔ قرآن اللہ کا قول ہے، کائنات اللہ کا فعل ہے، اللہ کے قول اور فعل میں کوئی بھی کلیش نہیں، ہر چیز میرے فائدے کی ہے، مجھے ہی فائدہ دے رہی ہے، تو کیوں نہ پورا اپنے رب پر بھروسہ کر کے اور اپنے رب کی بات کو مانا جائے۔ تو عقل والا وہ جو خالق کو بھی پہچانے اور مخلوق کو بھی پہچانے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔